لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، میں جہاں جہاں اس وقت مسلمان بستے ہیں، اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے حج کے رکن اعظم کے موقع پر، یعنی یوم عرفہ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج اس خصوصی براہ راست نشریات میں انشاءاللہ حج کی فضیلت پہ گفتگو ہوگی، حج کی اہمیت پہ گفتگو ہوگی، اور وہ مناظر جو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ براہ راست وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. اور حج کا جو خصوصی خطبہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یعنی کیا ہی شاندار منظر ہے، کیا ہی پرکیف نظارہ ہے، کیا جذب و مستی کی کیفیت ہے، کیا عظیم ترین مہمانی کا اعزاز ہے، کیا ناز کے انداز ہیں، اور کیا خوابوں کو منزلوں کے ملنے کا وقت ہے، کیا دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، کیا محبت ہے، کیا الفت ہے، کیا عطاؤں کے انداز ہیں، کیا بخششوں اور مغفرتوں کے پروانے ملنے کا احساس ہے، کیا کیف و سرور سے بھرپور مناجات ہیں، کیا اشک باری ہے، کیا آہو گزاری ہے، کیا گناہوں سے بیزاری اور کیا فقیری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری ہے، کیا جسم پر 2 چادروں کی شان ہے، اور کیا سفید احرام میں ملبوس حاجیوں کی آن ہے، کیا اللہ کی وحدانیت کے نشان ہیں. کہ آج 9 ذوالحجہ ناظرین وقوف عرفہ ہے، اور آج پوری کائنات کا پالنہار اپنے بندوں کا میزبان ہے. آج اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کو ادا کرنے دنیا کے تقریباً 2.25 ارب مسلمانوں میں سے 10 لاکھ خوش نصیب ترین مسلمان جو رب کی بارگاہ سے انتہائی چنیدہ ہیں، انتہائی مکرم ہیں، انتہائی محترم ہیں، انتہائی معظم ہیں، انتہائی خوش بخت ہیں، کہ جن کے نصیب پر آج کے دن زمین و آسمان نازاں ہیں، جن کے بخت پر فرشتے بھی آج حیراں ہیں، جو اپنے سروں کو جھکا کر، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنی نظروں کو جھکا کر، اپنے اشکوں کی برکھا کو برسا کر، اپنے رب کو ایک ایک قدم پر منا کر، ایک ہی سفید فقیرانہ لباس میں ملبوس ہو کر اتحاد، اخوت، بھائی چارگی، مساوات کا نشان بن کر، مٹی میں اٹا ہوا وجود لے کر، دیوانہ وار دنیا کے سب سے عظیم ترین میزبان کے عظیم ترین مہمان بن کر، انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ منی سے میدان عرفات کی جانب رواں دواں ہیں. مکہ پاک کی فضائیں عشق و مستی کی عجیب تصویر پیش کر رہی ہیں. ناظرین، فضائیں ہر سو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ناظرین، کہ فقیروں کے اقرار ناموں سے مکے کی فضائیں گونج رہی ہیں کہ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، نعمتیں بھی تیری، بادشاہ بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی آج ایک حاجی کی لبیک کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ناظرین، اس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. صاحب کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز لبیک کہتی ہے. آج ہی کے دن ناظرین الستو بربکم کا سوال اور قالوا بلا کی تسلیم و رضا کا جواب گونجا تھا. آج ہی کے دن جس میں فرشتے حاجیوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں صاحب، اور معانقہ بھی کرتے ہیں، اور آج ہی کا دن ہے ناظرین جس میں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام
عرفات کے میدان میں تشریف لا کر خوش نصیب حاجیوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے ناظرین کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم سے نجات نہ دیتا ہو۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ صاحب آج کا دن بڑا ہی عام ترین دن ہے، یعنی یوں کہیے کہ انمول ترین دن ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ذرا بتاؤ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی آج کے دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین اس دین کو، جس دین پہ ہمیں بڑا ناز ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، آج ہی کے دن اس دین کو مکمل کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جب دنیا کے سب سے عظیم ترین ریفارمر نے دنیا کا سب سے عظیم اور عالمی منشور یعنی سپریم چارٹر پیش کیا کہ آج جھوٹی عظمت کے سارے بت گرا دیے گئے ہیں، آج لسانیت کے سارے فرسودہ قلعوں کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے، آج رنگ و نسل کی ساری سرحدیں مٹا دی گئی ہیں، آج امیر اور غریب کے درمیان سارے فرق ختم کر دیے گئے ہیں، آج فرقہ واریت کی تعفن زدہ لاش مکمل طور پر دفنا دی گئی ہے، آج پسا ہوا طبقہ معاشرے کا فعال حصہ بنا دیا گیا ہے، آج حقوق کے سارے زاویے ہر طبقے ہر صنف کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں۔ آج کوئی چھوٹا نہیں ہے صاحب، آج کوئی چھوٹا نہیں، آج کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی لوور مڈل کلاس سے، کوئی مڈل کلاس سے، کوئی ایلیٹ کلاس سے، کوئی پریویلیج کلاس سے تعلق نہیں رکھتا۔ آج صرف ایک کلاس ہے، فقیروں کی کلاس ہے، وہ کلاس ہے جو دو ٹکڑوں کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہیں، یعنی اپنی تمام ملکیت کو، اپنی تمام جائیداد کو، اپنے تمام اسٹیٹس کو، اپنی تمام کرسیوں کو، اپنی تمام طاقتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حضور اس کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی آج کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، آج کوئی چھوت اچھوت کا تصور نہیں ہے، آج حلال اور حرام کے فرق کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا، یعنی آج یوں کہہ لیجئے کہ آدمیت کو انسانیت کی قبا پہنا دی گئی ہے۔ کتنے حسین، کتنے پیارے، کتنے خوبصورت اور کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو آج ماشاءاللہ عرفات کے میدان میں بس کچھ ہی لمحوں میں پہنچتے ہوں گے، اس میدان میں جس میدان نے بار بار اور بارہا قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دیے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت فرما ہے یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، بہت خوبصورت، بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت بغداد سے ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں اور معروف اسکالر ہیں، جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور تیسری شخصیت مصر سے پی ایچ ڈی ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شفاقت علی الازہری صاحب، آپ بھی پہلی مرتبہ تشریف لائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین یہ براہ راست نشریات آپ دیکھیں گے، براہ راست خطبہ بھی آپ دیکھیں گے، اور وہ پرکیف، وہ دل کو چھو لینے والے مناظر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آج کا دن بہت عظیم ترین دن ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشق بستے ہیں، جہاں جہاں آپ کو سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایسا موقع آئے کہ ہمیں اس در کی حاضری نصیب ہو، جس در کی حاضری میرا خیال ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کی معراج ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں آج کے دن 9 ذوالحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے، اور خصوصاً جو پاکستان میں ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے اس کی فضیلت میں بہت گہری بات ہے۔ یوم عرفہ نہایت فضیلت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، ہمیں شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد ہے یوم عرفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور مشہود 2 دنوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور کمال دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ آج یوم شاہد بھی ہے اور یوم مشہود بھی ہے، کیونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے۔ یوں ہی عرفہ کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آج کے دن حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی میزبانی میں عرفات کے میدان میں اس کے حضور حاضر ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ دن اللہ رب العزت
عرفات پہ موجود تمام حاجیوں کے لیے بخشش کا، مغفرت کا اور ان کے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ اگر بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں، میں آج سب گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجاج کرام کے لیے آج کے دن کو فضیلت مآب قرار نہیں دیا، بلکہ وہ لوگ جو حج میں شریک نہ ہو سکے ان کے لیے یہ دن بھی بڑی فضیلت اور عظمت والا اور مفید دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ پیشگی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور میں یہاں ضمناً یہ عرض کر دوں، ہمارے ناظرین سوچیں گے یہ بات تو آپ ہمیں دیر سے بتا رہے ہیں، آج کا دن تو ہم روزہ نہیں رکھ سکے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان والوں کے لیے عرفہ کا دن کل بروز ہفتہ کا دن ہے۔ چاند کے حساب سے 9 ذوالحج کل ہے پاکستان میں، لہٰذا کل کا دن پاکستانیوں کے لیے عرفہ کے دن کی فضیلت لے کر آئے گا۔ تمام پاکستانی جن کو اللہ توفیق دے یہ روزہ رکھیں۔ اور دوسری اہم بات یہ، ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور اس میں مطلق فرمایا، یہ نہیں فرمایا جو وہاں حجاج ہیں صرف ان کے لیے بہترین دعا ہے، سب مسلمانوں کے لیے عرفہ کے دن کی دعا کو خیر اور بہترین دعا قرار دیا۔ لہٰذا کل یوم عرفہ ہے اور آج یوم حج ہے، آج جمعہ ہے، یوم شاہد بھی ہے، اور کل پاکستانیوں کے لیے یوم مشہود ہوگا۔ تو میری گزارش ہے کہ کل آپ کھل کر دعا کریں، عاجزانہ انداز میں گڑ گڑا کر اس کو یوم دعا کے طور پر منائیں، خصوصاً جو پاکستان کے اس وقت انتہائی پریشان کل اور اذیت ناک حالات ہیں، اس تناظر میں تو کل سرکاری سطح پر یوم دعا ہونا چاہیے۔ اور ایک آخر میں بات میں یہ ساتھ ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے قبل تمام انبیاء کرام نے ایک دعا کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو عرفات کے دن کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ کل تمام ناظرین جب دعا کریں، بلکہ آج بھی یہ کلمات اپنی دعا میں ضرور شامل کریں، یہ خاص عرفہ کے دن اس کی فضیلت نکھر جائے گی اور بہت بھاری فضیلت ہے۔ وہ کلمات میرے خیال میں تقریباً تمام ناظرین کو یاد ہیں، وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ تو میری گزارش ہے سب اس کو شامل کریں اور کل کے دن روزہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز روزے کی فضیلت بھی ملے گی، دعاؤں کا دن بھی ہوگا، اور جو دعا روزہ رکھ کر کی جائے گی یقیناً اس کے اثرات بہت بہتر بڑا انداز میں کمال ظاہر مفتی صاحب آپ نے پروپوزل دیا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو ہم الجھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے امت بھی الجھی ہوئی ہے، پاکستانی بھی الجھے ہوئے ہیں، پاکستان بھی الجھا ہوا ہے، مسائل ہیں، مصائب ہیں، امتحانات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہی بات ہے کہ درد ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہر گزرنے وقت کے ساتھ یا ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ یا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ تکالیف پاکستانیوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، پاکستان کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ آج بھی بالکل ظاہر ہے اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ مربوط کر دیں جو اس وقت حاجی وہاں پر 10 لاکھ موجود ہیں، اور کل آپ روزہ بھی رکھیں اور دعائیں کریں اپنے لیے، امت کے لیے، پاکستان کے لیے۔ بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کی ہے، کوشش کیجیے گا صاحب جو ہم کر سکتے ہیں اپنے حصے کا کام تو ضرور ہم کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ میں بارہا ایک بات میں جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے عظیم ترین میزبان اور دنیا کے عظیم ترین مہمان آج دن بنیادی طور پہ ان مہمانوں کا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ جو حاجی ہیں جو 2 چادروں کے اندر ملبوس ہو کے اس وقت عرفات کے میدان کی جانب رواں دواں ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ صاحب ویسے تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، لیکن احادیث کیا کہتی ہیں، روایات کیا کہتی ہیں، اس بارے میں بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب کہ آپ نے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا۔ آج ہم 2 عیدوں کے سنگم میں ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج یوم عرفہ بھی ہے اور یوم جمعہ بھی ہے،
اور یوم جمعہ اور یوم عرفہ دونوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ حاجیوں کی فضیلت کے اعتبار سے پہلی بات تو یہی ہے کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمسن، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صیام رمضان، اور ان 5 اراکین میں سے جو ایک اہم رکن ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے دن وہ حاجی کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اس رکن کو پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے اس رکن کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، اور بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس کے حج کا زیارت کریں اور اس کے حج کا طواف کریں اور دیگر مناسک حج پورے کریں۔ تو روایات کے اندر بہت ساری روایات ایسی ہیں جو حاجیوں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اس حج بیت اللہ کو پورا کیا اور اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں کی اور کوئی فسق و فجور نہیں کیا، تو وہ ایسے حج کر کے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو جیسے ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ حاجی جو پورے حج کے اراکین کو، اس کے واجبات کو، اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حج کو ادا کرتا ہے، تو وہ جب حج سے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی معصوم عن الخطا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک نو مولود بچہ ہے۔ اللہ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک یہ جو بیچ کا عرصہ ہے یہ ان دونوں کے لیے عمرہ جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 2 عمروں کے بیچ میں جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لفظیں ہو جاتی ہیں، تو وہ عمرہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ ایک بات بھی جو ہے استنباط ہوتا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ کثرت سے کریں گے تو یہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ دوسرا اسی کے ساتھ متصل فرمایا، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے، اب حج مبرور کیا ہے؟ حج مقبول ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ حاجی جو حج کو پورے آداب کے ساتھ اس کے مناسک ادا کرتا ہے اور جب وہ حج سے لوٹتا ہے تو ایک تو اس کے گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں، اس کو معصوم کر دیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جزا ہے ہی جنت، لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہاں حصر کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی اور جزا نہیں ہے، اس کی جزا ہے تو وہ جنت ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت اس سے کم پہ حاجی کے لیے کمپرومائز کرتی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اسے جنت دے دی جائے۔ بالکل صحیح۔ واہ، بتائیے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں فرمایا کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج کو لنگر آن کرتے رہتے ہیں، وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ الاجال مجہولۃ، یعنی بندوں کی جو اموات ہیں یہ مجہول ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، تو اس لیے جو صاحب استطاعت ہے اس کو پہلی ہی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں ذرا ایک وضاحت اور فرما دیجئے، احادیث مبارکہ میں کیا یہ بھی مفاہیم آتے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے؟ سرکار علیہ السلام نے اس برات کا اعلان کیا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ بہت بڑی وعید ہے کہ اگر کسی بندے کو حج سے کوئی ظاہری حاجت نہیں روک رہی اور کوئی ظالم اور جابر سلطان اس کو نہیں روک رہا اور کوئی ایسا مرض اور ایسی بیماری جو بندے کو سفر کے قابل نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے، ایسا کوئی مرض لاحق ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں ہے اور بندہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور حج نہیں کرتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو اسے اللہ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مر جاتا ہے یا نصرانی مر جاتا ہے۔ اللہ بہت بڑی وعید ہے
ان لوگوں کے لیے جو استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی حج ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو وہ پہلو آ گیا، اور ایک وہ پہلو ہے کہ وہ پریویلیج کلاس، میں تو ان کو پریویلیج کلاس کہتا ہوں، اور یہ قدرت کی پریویلیج کلاس ہے، یہ اللہ کی پریویلیج کلاس ہے، یہ اللہ کے بندوں کی پریویلیج کلاس ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت پوری دنیا سے ناظرین 2.25 ارب کے قریب تقریباً مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے گھر پہ دعوت نہ دیں اور میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پالن ہار جو پوری کائنات کا ہے، اس کے بغیر دعوت نامے کے کوئی اس کے گھر پہ آ جائے؟ بڑے بڑے لوگ محنت کرتے ہیں، پیسے ہیں، ویزا لگنے کے باوجود بھی نہیں جا پاتے، فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، صاحب طبیعت خراب ہو جاتی ہے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ بات ہے جو سلیکٹیو لسٹ ہے صاحب، بڑی کمال ہے۔ یعنی 83,433 افراد تو ماشاءاللہ وہ پریویلیج کلاس میں ہیں جو پاکستان سے گئے، اور پورے 10 لاکھ ظاہر ہے پوری دنیا سے اس وقت مسلمان گئے ہیں۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آج کے جو اعمال اور عبادات ہیں اس کے بارے میں ذرا سی گفتگو کرتے ہیں، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور 92 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج کی اس پرسعادت گھڑیوں میں شریک کیا ہے، اور آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ آج کے دن کے اعمال کے حوالے سے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آج کا دن یوم عرفہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس دن کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت عظیم ہے اور اس کا عرش بھی عظیم ہے۔ لا یقسم العظیم الا بعظیم، جو عظیم ہوتا ہے وہ جب قسم کھاتا ہے تو وہ عظیم کی ہی کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس دن کی بھی قسم کھائی ہے اور حج کے مختلف مناسک کی بھی قسم کھائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر، فجر کی قسم، مفسرین نے لکھا ہے فجر سے مراد یہاں یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کی پہلی جو صبح ہے اس کی قسم۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم سے مراد بھی یہ لکھا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے تفاسیر میں اور احادیث میں بھی اس کا آیا ہے کہ جو ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں ان کی قسم۔ اللہ۔ والشفع والوتر، شف سے مراد قربانی کی قسم کھائی گئی ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ واللیل اذا یسر، اس میں اللہ رب العزت نے اس رات کی قسم کھائی ہے جو مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان رات کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کے ان مناسک اور ان اہم امور کی خود قسم کھائی ہے۔ جو رب عظیم ہے وہ قسم بھی عظیم کی کھاتا ہے۔ تو آج کا دن جو عرفہ کا دن ہے، اس دن کے اندر جو اعمال اور جو عبادات ہوتی ہیں ان میں سے اہم عمل یہ ہے کہ تلبیہ ادا کی جاتی ہے، اور ہر طرف ندا لگائی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اے رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہاں ذرا ایک قطع کلام مجھے یہ بتائیے، جو حاجی اس وقت ظاہر ہے وہاں موجود ہیں وہ تو تلبیہ ادا کر رہے ہیں مستقل، کیا اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں انہیں بھی یہی کام کرنا چاہیے؟ تلبیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تلبیہ یا تکبیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہے تکبیر مقید اور ایک ہے تکبیر مطلق۔ ابھی جو دن چل رہے ہیں، 9 ذی الحج کا دن ہے آج، تو ان میں تکبیر مطلق جو ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر مقید ہے یہ ان دنوں کے لیے خاص ہے۔ اور جو تکبیر مطلق ہے لبیک اللہم لبیک، یہ جو ہے یہ عام ہے، یہ ہر کوئی ادا کر سکتا ہے، لیکن جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں یہ تکبیر جو ہے عمرے کے اور حج کے شعار میں سے ہے، مناسک میں سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وعن شمالہ من حجر او شجر او مدر او حتی تنقطع الارض من ہاہنا و ہاہنا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اس کے ارد گرد جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شجر، حجر اور ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، یہاں کہ پوری دنیا اس کی تکبیر میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔
تو یوم عرفہ جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے. اللہ رب العزت نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور اسی دن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ یوم عرفہ و یوم نحری و ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام. یہ عرفہ کا جو دن ہے اور عید کا جو دن ہے، جو ایام تشریق ہے، یہ ہمارے لیے اور اہل اسلام کے لیے عید ہیں. اور اسی بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، ایک ایسی آیت ہے جو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے پھر آیت سنائی، کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جب اس نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اے یہودی سنو، ہمیں اس آیت کے نزول کی جگہ بھی پتہ ہے اور وقت بھی پتہ ہے. یہ آیت جمعے کے دن عرفہ کے اندر نازل ہوئی تھی، تو یہ جمعہ بھی ہمارا عید ہوتا ہے اور عرفہ کا دن بھی ہمارا عید ہے. یعنی یہ دو عیدوں کے دن جو ہے نازل ہوئی ہے. وہ عرفہ کی بہت اہمیت ہے. اس دن حاجی تضرع اور خشیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور رب اس دن مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، کسی کو رد نہیں کرتا. اور یہ دعائیں صرف عرفہ کے مقام میں موجود لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ بھی اس دن دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ، یعنی اس کا مطلب میں یہ سمجھا ناظرین کرام کہ اس وقت آپ دنیا میں کہیں بھی تشریف فرمائیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، چاہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، چاہے آپ ایکسٹریم ایسٹ میں، ایکسٹریم ویسٹ میں، ایکسٹریم نارتھ میں، ایکسٹریم ساؤتھ میں، دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہیں صاحب، آج کے دن دل سے پکار کے کہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین ذرا غور کیجئے ان سفید پوشوں پر. یہ اس وقت کس منزل کی جانب رواں دواں ہیں؟ بنیادی طور پر یہ پکار کر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا سفر، ہماری منزل ایک ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. آج ان میں ناظرین کوئی بادشاہ نہیں ہے، آج ان میں کوئی فقیر نہیں ہے، آج ان میں کوئی کسی نچلی ذات سے نہیں ہے، آج ان میں کوئی اونچی ذات سے نہیں ہے. آج ہر شخص اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بن کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر لاد کر، اپنی آنکھوں سے اشکوں کو بہا کر، اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولیوں کو اپنے رب کے حضور پھیلا کر، گڑ گڑا کر، اپنے سروں کو جھکا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہے. ناظرین کرام، یہ سفید پوش بنیادی طور پر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے میدان عرفات کی اس وقت تجلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اس میدان عرفات میں جمع ہونے جا رہے ہیں ناظرین، جس میدان عرفات کے ایک ذرے نے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دیے تھے. آج یہ تمام حاجی اس میدان کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں جس میدان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیوں نے روشن کر دیا تھا. آج یہ تمام حاجی ناظرین اس میدان عرفات کی جانب گامزن ہیں جس میدان عرفات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے منور کر دیا تھا. آج یہ اس میدان عرفات کی جانب بڑھ رہے ہیں ناظرین جس میدان عرفات میں جبل رحمت پر ہماری ماں، ہماری دادی ماں حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ملن ہوا تھا. آج یہ اس میدان عرفات کی جانب گامزن ہے ناظرین جس میدان عرفات میں کوئی ہوگا خوش نصیب، کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، کوئی ہوگا اللہ کا پیارا، کوئی ہوگا اللہ کا نیک بندہ جو حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے گئے. مسجد نمرہ کی مینار ناظرین پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آج یہاں پر جمعے کا خطبہ بھی سنا جائے گا، آج یہاں پر جمعے کی نماز بھی ادا کی جائے گی، آج بنیادی طور پر سید الایام بھی ہے اور آج حج کا موقع بھی ہے، یعنی نور علی نور ہے. اور یہ تمام حاجی اپنے رب کے حضور اس امید، اس یقین، اس تیقن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں جس سے بڑھ کر کوئی میزبان نہیں
نہیں ہیں، ہم اس کے مہمان ہیں جس سے عظیم کوئی میزبان نہیں ہے۔ آج یہ تیقن کی معراج پر ہیں، آج یہ یقین کی اعلیٰ منازل پہ موجود ہیں۔ آج جبل احد بنیادی طور پہ ناظرین جبل احد بھی نازا ہے، آج غار حرا بھی نازا ہے، آج دنیا کا ہر پہاڑ نازا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ نازا کس پہ ہے؟ نازا جبل رحمت پہ ہے، کہ آج جبل رحمت پہ اللہ کی ان رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے جس کا تصور ایک مسلمان کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ سفید پوش یہ بنیادی طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ان کے سروں کو، ان کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھیے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیے، ان کے قدم صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے رب کے حضور یہ گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرتیں طلب کر رہے ہیں، اور اللہ کو بار بار التجا کر کے پکار رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے اپنے گناہوں کو اپنے کاندھوں پر لاد کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ اے پروردگار بے دلیل آج سب کی مغفرت فرما دے اور بخشش فرما دے۔ مفتی صاحب یہ جو مناظر ہیں، یہ مناظر تو صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ دل کو چیر دیتے ہیں، کہ جو اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے وہ تڑپ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کتنے خوش نصیب ترین یہ لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب حج کی جو فضیلت ہے، بلکہ پہلے ذرا یہ بتائیے کہ اس سے پہلے میرا خیال یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو جن حاجیوں کی میں ذکر کر رہا تھا، ان حاجیوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فخر فرماتا ہے، اور پھر اس فخر کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ حج کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جنید بھائی، بنیادی طور پر حج کی عبادت کو آپ اول تا آخر غور کریں تو یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ سفر عشق و محبت ہے۔ واہ! یہ اس جذبے کے تحت ہی اعمال انجام پاتے ہیں، ورنہ عقل جب ان اعمال پر غور کرتی ہے تو اس کا فہم، اس کا ادراک ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ اس کی حکمت سمجھنے سے میں عاجز ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ عشق ہی تو ہے کہ ایک بندہ اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار اولاد کو چھوڑتا ہے، اپنی عیش و عشرت کو الوداع کہتا ہے، اور کفن جیسی 2 چادریں پہن لیتا ہے۔ پھر اب وہ نہ اپنی پوشاک کا خیال، نہ وہ اپنے پاپوش کے احساس کا خیال، اور نہ ہی وہ سفر کی صعوبتوں کو کسی خاطر میں لاتا ہے، نہ ہی فضا کے اور موسم کے بدلتے تیور کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے۔ وہ بڑی محبت سے دیوانہ وار جب بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھتا ہے تو آنسوؤں کا سیلاب جاری، اور اس کی لبوں سے صرف یہی جذبہ ہوتا ہے جو لفظوں کی صورت میں ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرا بندہ، تیری محبت میں یہاں پہنچ گیا، تو میرا محبوب ہے، میرے اس جذبہ محبت کو قبول کر۔ اب وہ صفا مروہ کی سعی، پھر وہ مینا میں رات گزارتے ہیں کھلی فضا میں۔ وہ شخص جو نرم و گداز بیڈ پر سوتا تھا، ننگی زمین پر سویا، اور آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ تو یہ بتا تجھے زندگی میں سب سے بڑھ کر چین کی نیند کہاں آئی؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے مینا میں ننگی زمین پر سوتے ہوئے آئی، وہ مجھے مزدلفہ میں آئی، وہ مجھے پھر مینا میں آئی۔ وہ یہ سارے مناظر کیوں قبول کرتا ہے؟ یہ سارے آثار میں وہ اپنی محبت کے تحت یہ مشکلات گلے سے لگا کر کیوں سکون فیل کرتا ہے؟ دراصل اس میں بنیادی نقطہ ہے جس کی جانب میں ناظرین کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں، جو حج کا سب سے کلیدی میسج بھی ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ بندے کی ابدیت کا ترہ امتیاز اور شان یہ ہے کہ بندہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی زندگی کے ڈھنگ، اپنے طور طریقے اور یہ حج کے سارے مناسک سے یہ بتاتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کی چاہت عزیز ہے۔ مفتی صاحب ایک بات بتائیے، اس کا حکم ہے، اس کی حکم کے آگے میری چاہت، میری منشا، میری خوشی سب قربان ہے۔ وہ قربانی کا منظر حاجی کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک ہر قدم پر نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ یہی پہچان ہم اپنی بنا لیں اور یہی فکر و نظر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کہ ہمارے رب کا جو حکم ہے ہم نے اس پر اپنی خوشی اور چاہت کو قربان کرنا ہے۔ یقین جانیے ہماری زندگی کا ہر دن عرفات کے میدان میں حاجیوں کی طرح گزرے گا جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت فرماتا ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، بہت سے ایسے لوگ اس میں ہوں گے اور یقیناً ہوں گے
جو اگر دھوپ میں نکلتے ہوں گے تو سن بلاک لگائے بغیر نہیں نکلتے ہوں گے عام روٹین کے اندر زندگی میں. بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو اگر گھر سے نکلتے ہوں گے تو اے سی پورا سینٹرلائزڈ مطلب جو ہے اے سی ہوتا ہوگا, اور ظاہر ہے جب گھر سے نکلتے ہوں گے تو سیدھا گاڑی کے اندر قدم رکھتے ہوں گے تو اے سی, آفس میں جاتے ہوں گے تو اے سی, بغیر اے سی کے موو نہیں کرتے ہوں گے. بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو دبیس قالین کے علاوہ زمین پہ قدم نہیں رکھتے ہوں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہزاروں گز کے بنگلوز ہوں گے, لیوش لائف اسٹائل ہوگا, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ پرتعیش زندگی گزارتے ہوں گے. لیکن آج صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے وہ تمام تعیشات چھوڑ کے ایک فقیرانہ لباس کے اندر موجود ہیں. اس سے بڑی زندگی میں حقیقت اور کیا ہوگی کہ رب کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے بندہ آپ کا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بتائیے. جی جنید بھائی, دراصل ایک عاشق کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اس کے محبوب کی چاہت ہوتی ہے. واہ. محبوب کیا چاہتا ہے, عاشق کے نظیر یہ چیز معنی رکھتی ہے. سب سے بڑی پرائیورٹی اس کی یہ ہوتی ہے میرا محبوب کیا چاہتا ہے. حاجی یہی تو بتا رہا ہے کہ وہ اپنے لباس اپنی مرضی کا اتار کر اب محبوب جو چاہتا ہے 2 چادریں پہن لی. حاجی یہی تو بتا رہا ہے کہ وہ صفا و مروہ جہاں پر ہزاروں سال قبل حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھیں, آج میں کیوں دوڑ رہا ہوں؟ کبھی عقل نے اس بات کی تائید کی ہے؟ صحیح بات. آج ہی سوچتا ہے یار میں مینا میں کیوں رات سو رہا ہوں, میں عرفات کی پہاڑیوں پر کیوں چڑھا ہوا ہوں, میں گھر بھی تو دعا کر سکتا ہوں. دراصل حج یہ بتا رہا ہے کہ یہ عاشق یہ بتا رہا ہے, یہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے جو میرا محبوب چاہتا ہے نا, بس میں وہی کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور یہی تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک مومن سب سے بڑھ کر پیار اللہ سے کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے. اب میں حج کی فضیلت پر ایک حدیث الترغیب و ترہیب سے سناؤں. لمبی حدیث ہے, اختصار کے پرائے میں پیش کر رہا ہوں. ایک انصاری اور سقفی آئے تھے. حضور مسجد خیف مینا کے اندر تشریف فرما تھے. واہ. وہ مینا جہاں رات حجاج کرام نے آرام کیا ہے. مسجد خیف میں آپ رحمت کونین تشریف فرما ہے. 2 صحابی آئے, ان کے کچھ سوالات ہیں. اس سے قبل کہ وہ سوال عرض کرتے, رحمت کونین اللہ کے غیب دان نبی, مخلوق میں سب سے بڑھ کر جن کے پاس علوم و عرفان ہے, وہ نبی فرمانے لگے اے انصاری اور سقفی صحابی, آپ وہ سوال بتائیں گے یا میں ہی سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ جواب بھی دے دوں. واہ واہ واہ. انہوں نے عرض کی اے نبی غیب داں آپ ارشاد فرما دیں سوال بھی اور جواب بھی. واہ. حضور نے ان کو سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتائے. میں اب اس کو اختصار میں بتانے لگا ہوں. انہوں نے عرض کرنا تھا کہ حضور جب حاجی گھر سے نکلتا ہے بیت اللہ پہنچتا ہے تو اس کو فضیلت کیا ملتی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جس سواری پر آیا ہے نا, اس اونٹنی کے ہر قدم رکھنے اور پھر اٹھانے پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کہیں گے جی میں تو جا رہا ہوں بائی ایئر, تو آپ کا جتنا سفر مسافت ہے اس کو آپ اونٹنی اس کے ساتھ وہ کریں گے تقابل, اور جتنا اونٹنی کا بنے گا اس کے برابر گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ حاجی جب طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا کیا؟ حضور نے فرمایا اس کو اللہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے. جو میرے جد امجد ہیں, کسی نے ان کو ظالمانہ غلام بنا لیا, اللہ ان کو آزاد کرنے کا اجر دے گا. تیسرا سوال تھا کہ صفا مروہ کی سعی کا کیا اجر؟ حضور نے فرمایا حاجی کو اللہ 70 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے. چوتھا سوال یہ تھا حضور عرفات کے میدان میں کیا اجر؟ فرمایا اللہ فخر کرتا ہے اور اپنے بندے کے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے, اور جب حاجی وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے دامن پر گناہ کا کوئی داغ باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. پھر سوال یہ تھا حضور یہ جو ہم رمی کرتے ہیں 10 ذوالحج کو, کل حاجی وہاں جائیں گے, شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے, آقا کریم اس پر اجر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 کنکریاں مارے گا نا, اللہ اس کے ساتھ ایسے گناہ معاف کرے گا جن میں سے ایک گناہ ہی اس بندے کی ہلاکت, اس کی تباہی کے لیے کافی تھا. اللہ 7 کنکریاں مارنے سے ایسے 7 گناہ معاف فرما دے گا. حضور قربانی کا کیا اجر؟ فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ یہ اجر ذخیرہ کر لے گا اور قیامت کے دن تمہیں یہ ذخیرہ دے گا.
پھر سوال یہ تھا حضور حلق کا، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، اور جب بندہ طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک، صاف، شفاف، متجلا، مطہر، ازکا اس انداز میں طواف کر رہا ہوتا ہے جیسے اپنی والدہ ماجدہ کے ذریعے آج دنیا میں آیا ہے، اور بالکل صاف دامن کے ساتھ اپنے رب کے حضور چکر لگا کر دعاؤں میں مصروف ہے۔ تو پھر صاحب سننے والے مسلمان کیوں نہ پکار اٹھیں یہ تمام باتیں سننے کے بعد، اور کہیں سروں کو جھکا کر اپنی روح سے کہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آئیے سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حج کی فضیلت پہ گفتگو اس وقت مفتی صاحب نے فرمائی ہے، حج کے جو انفرادی روحانی فوائد ہیں، یعنی کہ عام آدمی ایک مسلمان حج کے لیے چلا گیا، اب وہ ان روحانی فوائد کو کیسے سمجھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور پر کتنے فائدے عطا کر رہا ہے؟ جی جنید صاحب، یہ جو حج کے جملہ مناسک ہیں یہ بیسیکلی انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں اور بندیوں کی یادگاریں ہیں۔ تو جب کوئی بندہ حج پر تشریف لے جاتا ہے تو گویا وہ ان محبوب بندوں کی جو ادائیں ہیں ان کو رپیٹ کرتا ہے۔ تو وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، گویا یہ حاجی بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ انہی کی ادائیں کو جو ہے وہ رپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے احرام باندھنا ہے، تو احرام جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لباس حج کی یادگار ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام نے حج کیا انہوں نے اسی لباس میں حج کیا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حج موسیٰ نبی علیہ السلام علی جمل احمر فمر بالروحاء علیہ اباعتان کتوانیتان متظر بعہدہما مرتدی بالاخری فطاف بالبیت، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام حدیث بیان کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے حج کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو وہ سرخ اونٹ پر تشریف لائے اور وادی روحا سے گزرے، اور ان کے اوپر 2 سفید چادریں تھیں، اور ان 2 سفید چادروں میں سے ایک کا انہوں نے تہمت باندھ رکھا تھا اور دوسری کو اپنی بدن پر اوڑھ رکھا تھا۔ تو فطاف بالبیت، اور اس حال میں انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تھا۔ تو گویا آج بھی جو حاجی ہیں وہ اسی سنت کو رپیٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے جتنے انبیاء کرام نے اس سنت کو دہرایا، اسی طرح جو بندہ اس سنت کو دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح تلبیہ کو لے لیجئے، تو تلبیہ بیسیکلی جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کے جواب کی یاد منانا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یاتوک رجالاً، وہ تمہارے پاس پیدل چل کے آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق، اور وہ دبلے پتلے جانوروں پر آئیں گے اور دور دراز راستوں سے چل کر آئیں گے۔ اور جب آپ نے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ملاحظہ کیا، سنا، تو آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے، اور وہاں چڑھ کر آپ نے تمام اکناف عالم کو بیت اللہ میں حاضری کے لیے ندا دی اور فرمایا لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، طواف اور حج کے لیے آؤ۔ اس ندا ابراہیمی کو روحانی طور پر اس قدر دور رس بنا دیا گیا کہ وہ زمانی اور مکانی فاصلوں سے ماورا ہو کر اور اس جگہ پر پہنچی جہاں اس وقت لوگ آباد تھے، بلکہ وہ جو عالم ارواح میں تھے اور ابھی عالم بشریت میں آنا تھا، ان ارواح نے بھی اس پر لبیک کہا۔ تو اسی سے پھر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ تلبیہ جو ہے یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار جو ان کے لیے لوگوں کو دی تھی، اس کے جواب میں یہ آیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ناظرین کرام، اور دیکھیں کیا کمال، کیا مستحکم اور کیا اونچی پکار تھی، اور اس پکار کا نتیجہ آپ دیکھیے صاحب، نتیجہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا سے لاکھوں مسلمان اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ یہ وہ سفید پوش ہیں ناظرین، اور یہ وہی میدان عرفات کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں جبل رحمت میں آدم و حوا علیہ السلام کا ملن ہوا تھا۔
یہ وہی میدان عرفات ہے ناظرین جس کی فضا آج بھی خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہے۔ یہ وہی میدان عرفات ہے ناظرین جس کے سینے میں آج بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی رقت آمیز دعائیں محفوظ ہیں۔ یہ اسی میدان عرفات کی جانب ناظرین بڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے صاحب، غور تو کیجئے ان مسلمانوں کے اوپر، غور تو کیجئے ان فقیرانہ لباس میں ملبوس اللہ کے بندوں پر جو اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان کی بھی ظاہر مطلب نظر کرم آج ہے، اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اسی میدان عرفات میں تشریف لائے تھے۔ مختصر سے وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج حج کی خصوصی براہ راست نشریات میں ناظرین دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو وہاں موجود ہیں وہ تو بہت ہی عظیم ترین مسلمان ہیں، لیکن جو نہیں جا پاتے وہ بہت کسمساتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی یہ کرم کر دے کہ ہم اس در کی حاضری کریں جس در کی حاضری کی تمنا دنیا کا ہر مسلمان کرتا رہا ہے، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب اور جناب ڈاکٹر شفاقت علی الازہری صاحب۔ بڑی خوبصورت بڑی حسین گفتگو ہو رہی ہے، ربط کو وہیں سے جوڑتے ہیں ناظرین، اور براہ راست مناظر بھی انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ سعودی عرب سے براہ راست یعنی مسجد نمرہ سے براہ راست الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ صاحب خطبہ بھی فرمائیں گے، جس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم براہ راست آپ کو پیش کریں گے۔ آپ یہ بتائیے حضور ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ حج کے جو سماجی، معاشرتی اور اجتماعی فوائد ہیں وہ بھی بڑے کمال ہیں صاحب، یعنی ایک تو انفرادی فائدہ ہے نا کہ ایک مسلمان ہے، الٹیمیٹ کلائمیکس یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی جنا گیا ہو اور وہ داخل جنت کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک اجتماعی ٹوٹیلٹی میں اس کے فائدے ہیں، وہ ذرا بتائیے۔ جنید صاحب حج جو ہے یہ ایک وہ ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، یعنی اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک ایسا یہ عظیم رکن ہے کہ جس کے اندر انسان کا مال بھی صرف تو ہوتا ہے اور انسان کا جسم جو ہے وہ بھی مشقتیں جو ہے برداشت کرتا ہے، اور انسان حج کے سفر میں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہاں رہتا ہے، تو اس کے بہت سارے معاشرتی اور سماجی فوائد و ثمرات ہیں جو ملتے ہیں۔ یہ حج جو ہے بنیادی طور پر یہ امت مسلمہ کو مرکزیت کا درس دیتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ جو ہے وہ پوری زمین میں ایک مرکز ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی مرکز کو امت مسلمہ کے لیے کعبہ جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے، اور اس کا یہ بنیادی درس یہ ہے کہ امت مسلمہ اس کعبہ کے ارد گرد ایسے جمع ہو جائے جیسے حج کے دوران حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جب پہلا دائرہ خانہ کعبہ کے قریب بنتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے جس میں 100-150 لوگ ہوتا ہے، جو دائرہ اور صفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز ہے جس مرکز کے گرد انہیں جمع ہونا ہے اور ایک اتحاد کی صورت اختیار کرنی ہے۔ یہ بنیادی درس ہے جو کعبۃ اللہ سے اور حج بیت اللہ سے امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھ پا رہا ہوں، اور دنیا کے تمام دیکھنے والے کہ آج ہمارے ہیں جو 57 اسلامی ممالک جو بکھرے ہوئے اور بٹے ہوئے اور منقسم ہو چکے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ حج کا موقع ہی آپ کو درس دیتا ہے کہ اصل اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے گرد اور اللہ کے دین کے گرد مجتمع کر لیں۔ جی بالکل، یعنی اللہ کے گھر
کہ گرد جمع کرنے سے مراد یہ ہے یا جمع ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس رب کا یہ کعبہ اختیار کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس رب کے احکام کو مان لینا، اس کی رسی کو تھام لینا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا جو قول ہے اس کا مصداق بن جانا، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جڑ کر ایک ایسی قوم اور ملت بن جانا جس کو اللہ رب العزت نے غلبہ دینے کا جو ہے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اس حج کے اس سفر میں اور اس جو ہے حج کے اجتماع میں جو اور معاشرتی جو فوائد ملتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی ثقافت اور کلچر کو جاننا، جو برے صغیر کے لوگ ہیں وہ افریقہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے کلچر کو، ان کی زبان کو، ان کے رہن سہن کو، ان کی بول چال کو سنتے ہیں، آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب کہیں کوئی مشکل کسی مسلمان پر آتی ہے، بھائی پر آتی ہے، تو جب پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں فلاں جگہ پر ان پر مشکل آئی ہے، تو برے صغیر پاک و ہند میں بیٹھا مسلمان ان کی مشکل کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، چونکہ جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ جب جسم کے مختلف حصوں کو دیکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو اس سے احساس بڑھ جاتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، علم ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے برابری اور اکٹھے رہنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو حج جو ہے اس کے معاشرتی بنیادی فوائد اور ثمرات میں سے ایک یہ درس ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا سے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع فرما رہا ہے، نہ رنگ رہ جاتا ہے، نہ نسل رہ جاتی ہے، نہ امیر رہتا ہے، نہ غریب رہتا ہے، نہ بڑا رہتا ہے، نہ چھوٹا رہتا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے، نہ کمزور ہے، سارے اس میدان میں حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمودو ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی بنیادی طور پہ ناظرین آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ فرما رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ یہ جو حج کا موقع ہے یہ صرف اپنے آپ کو بخشوانے کا موقع نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو یعنی اس انداز سے راضی کرنے کا موقع نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پہ اپنے گناہوں کو بخشوا کے آ جائیں۔ دیکھیے ذرا یہ جو سفید پوشوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ناظرین، یہ دراصل پکار کے کہتا ہے کہ آج یہاں پر سعودیہ سے آیا ہوا ایک حاجی بھی موجود ہے، آج یہاں پر ہندوستان سے آیا ہوا ایک مسلمان بھی موجود ہے، آج یہاں پاکستان سے آیا ہوا ایک مسلمان گناہگار بھی موجود ہے، آج بنیادی طور پر یہاں پر اردن سے آیا ہوا مسلمان بھی موجود ہے، دبئی سے آیا ہوا مسلمان بھی موجود ہے، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، دراصل اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار کے علاوہ کوئی طاقت اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی سپریم پاور نہیں ہے، اگر کوئی سپریم پاور ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ناظرین بنیادی طور پہ حج کا موقع یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طاقت کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور بڑی بڑی طاقتیں آ کر چلی جائیں گی، وہ حی و قیوم ہے، وہی رہے گا، وہی باقی رہے گا، وہی زندہ ہے، وہی بنیادی طور پہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ آج یہ سفید پوش پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجتمع ہو جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ نام بھی نہیں رہے گا ناموں میں۔ ناظرین کرام یہ مسجد نمرہ سے بس کچھ دیر کے بعد خطبے کی صدائیں بلند ہوں گی، یہ میدان عرفات کے بعد کچھ دیر بعد یہ تمام حاجی جمع ہو جائیں گے اس میدان عرفات میں کہ جس میدان عرفات میں پکاری ہوئی ایک صدا اور اٹھے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ندا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہاں ایک بات جو بڑی اہم ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی اور مجمع کو اٹھا لیجئے، کسی بھی مجمع کو، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، ابھی تو ظاہر ہے چونکہ ہم کورونا ورلڈ سے نکلے ہیں، 2019 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2.5 ملین سے اوپر مسلمانوں نے حج کیا تھا، آج ظاہر ہے 1 ملین کی تعداد ہے، پچھلے برس تقریباً 60,000 حاجیوں نے حج کیا تھا۔ اب اللہ کرے کہ یہ تعداد اسی طرح سے 2.5-3 ملین پہ چلی جائے، لیکن 10 لاکھ افراد کو بھی ایک وقت میں اتنا کنٹرولڈ وے میں، اتنا منظم انداز سے سنبھالنا، اور اتنا ڈسپلن مجمع آپ دیکھیے کہ یعنی کوئی یہاں پہ جو ہے وہ اپنا بائے ہوک اور بائے کروک ان کو نہیں چلایا جا رہا، ہر شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں سے احتیاط کر رہا ہے، اپنے دامن کو بچا رہا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بتائیے اس ڈسپلن کے بارے میں۔ جنید بھائی
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسلام کے تمام عبادات کے نظام میں جو بنیادی چیز ہے وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ڈسپلن میں، آپ روزہ رکھتے ہیں ایک ڈسپلن میں، آپ قربانی کرتے ہیں ایک ڈسپلن میں، اسی طرح آپ عمرہ کرتے ہیں ایک ڈسپلن کے تحت۔ یوں ہی حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظم و ضبط خود عطا فرمایا۔ ایک مومن جب عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے میری نماز ضائع نہ ہو جائے، روزہ رکھتا ہے، پورے نظم و ضبط کا خیال رکھتا ہے کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ یوں ہی ایک شخص لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے تو وہ ان تمام شرعی نظم و ضبط کا خیال کرتا ہے کہ کہیں میری اس عبادت میں ایسی مسٹیک نہ ہو جو میرے لیے اس عظیم ترین عبادت کے اجر سے محرومی کا باعث بن جائے اور میں سب کچھ کر کے بھی کچھ نہ حاصل کر پاؤں۔ سو اسلام نے جو عبادات کا نظام دیا، جو اصول و ضوابط دیے، وہ بندے کو ایک ایسا شخص بناتا ہے جو نظم و ضبط ہر موقع پر پیش نظر رکھے۔ میں اس ضمن میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حجاج کرام جو وہاں لاکھوں کی تعداد میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عبادت نظم و ضبط کا تقاضا کرتی ہے۔ یوں ہی ایک مسلمان کا اس سے یہ میسج، یہ سبق سیکھنا چاہیے، یہ درس لینا چاہیے کہ میرے دین نے مجھے ساری زندگی ایک نظم و ضبط کے تحت گزارنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ بھی ایک ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی ایک ڈسپلن کے تحت ہیں۔ میرا کاروبار ہے، میری انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، ساری زندگی کو اسلام نے ایک نظم و ضبط دیا ہے، ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اخلاق دیا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارنی ہے۔ سو حج کے ثمرات میں سے، حج کے بنیادی پیغامات میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی ایک نظم و ضبط کے اندر گزارنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات میں یہاں پر ساتھ یہ شامل کرنا چاہوں گا، حج کے موقع پر ہمارے آقا رحمت کونین، دنیا کے سب سے بڑے اخلاق کے علم بردار اور اخلاقی نظام کو نافذ کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر مختلف مقامات پر صحابہ اکرام کو ہدایات دی۔ خصوصاً آپ نے منا میں اور عرفات میں جو خطبات پیش فرمائے، جو 2 خطبے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ 4 خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جبکہ اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ تشریف رکھتے صحابہ حاضر ہوتے، سوالات کرتے، آپ ہدایات جاری فرماتے، ان ساروں کو اگر جمع کریں تو اس سارے کا نام خطبہ حجۃ الوداع رکھا گیا ہے، جس کے مختلف خطبات کو آپس میں لنک کیا گیا۔ ان خطبات کا اگر نچوڑ کریں تو میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، باقی اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں اس وقت کی جو جاہلانہ رسوم تھیں ان سب کا خاتمہ فرمایا۔ فرمایا من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ میں جاہلیت کے تمام کاموں کو آج اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتا ہوں۔ آج سے جاہلیت کا نظام، جاہلیت کی رسم و رواج، جاہلیت کے تمام برتاؤ طریقے میں ختم کر رہا ہوں اور انہیں دفن کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جاہلیت کے کام تھے جو آپ نے دفن فرمائے؟ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں ہم نے زندہ کر لیے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا تھا؟ اس میں عربوں کے اندر جوا عام تھا، شراب عام تھی، زنا عام تھا، اس میں میراث پر ایک شخص ظالمانہ قبضہ کر لیتا، سب کو محروم کر دیتا، یہ عام تھا۔ اس میں کوئی عورت کا حق نہیں تھا۔ اس سوسائٹی کے اندر آپس میں
ایک شخص کا اگر قتل ہو جاتا تو بدلے میں اس قبیلے کے افراد کو مارا جاتا. جو آج بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں, ایک قتل ہوتا ہے بدلے میں دوسرے کو قتل کرتے ہیں, وہ ان کو قتل کرتے ہیں. دہائیوں سے نسلیں مٹ چکی ہیں لیکن دشمنی کی آگ ابھی بھی نہیں بجھ پا رہی. آپ ایک بات قطع یہ کلام وہ کی جاہلانہ رسوم تھی جنید بھائی. آپ نے جملہ استعمال کیا, آپ یہ دیکھیے جو بات آپ فرما رہے ہیں, منون ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام تر رسومات جو تھیں جہالت کے دور کی آج جو ہے اس کی انجینئرڈ فارم ہمیں نظر آتی ہے ہمارے یہاں. جی ایسا ہی ہے. کوئی بات ہمارے یہاں جو اس معاشرے میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہم نے ان میں بہت ساری روایات کو ہمارے ہاں قانون کا درجہ حاصل ہے. بالکل ایسا, کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع میں جس جاہلیت کا آپ نے خاتمہ کیا ان میں سے ایک سود بھی ہے. اور آج سود کے خاتمے کے لیے جو قانون بنا, حافظ صاحب قطع کلام کی معذرت, ہمیں خطبے کی جانب بڑھنا ہے. اور اس وقت ناظرین براہ راست مسجد نمرہ سے الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ آفاقی خطبہ فرما رہے ہیں, سماعت کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلیم الخبیر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله شروع کر دیا ہے, اور سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. شیخ محمد بن عبد الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کی گواہی دیتا ہوں ایک ہونے کی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں, اور اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جن پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بیان کر رہے ہیں. ويا أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله تعالى. شیخ محمد عبد الکریم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے حج کرنے والوں, اے حاجیوں, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اور تقوی جو ہے اللہ رب العزت کے وصول کا بہترین ذریعہ ہے. لو كانوا يعلمون. وقال تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرنے پر مختلف قرآنی آیات کو تلاوت کر رہے ہیں. بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے. قال الله جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. وقال رابطا بين التقوى والتعلم واتقوا الله ويعلمكم الله. اللہ رب العزت تقوی اور علم کے درمیان جو رابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. من التوحید بافراده بالعبادة اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو, توحید فی العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور اللہ کی عبادت کرو. اے لوگو, اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور اسی کی طرف ہمیشہ جو ہے اپنے جسموں کو, اپنے ذہنوں کو لگائے رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہاری رزق کی چیزیں پیدا کی. اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے اور ان کا درس ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں دین کی تعلیمات سکھا سکیں. ہر نبی اللہ کے انبیاء میں سے اپنی قوم کو یہی درس دیتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. جو توحید ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت, اسی کا درس دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ.
اور وہی تم سب کا معبود ہے۔ أفغير الله تتقون اور کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ مسكم الضر فإليه تجأرون جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والی صرف رب کی ذات ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کو تکلیف کو دور کر سکے۔ فسوف تعلمون فكانت شهادة التوحيد لله مع شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سبب تحصيل رضا الله وسبب النجاة اور يوم اللہ تعالیٰ کی المعاد توحید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ في أخباره وطاعته في أوامره رسالت کا جو اقرار ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے اور پیروی ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا ہے۔ وداعيا إلى الله جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، أول أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه اور وسلم یہی دو گواہیاں توحید اور رسالت کی اسلام کی پہلی بنیادی رکن ہیں۔ وأن محمد رسول الله یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ زکوٰۃ کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز ادا کرنا اور اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا یہ بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ تنهى عن الفحشاء والمنكر اور نماز کی اقامت کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ يعلم ما تصنعون اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز ہر برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ بإعطاء الغني جزءا من ماله لمصارف الزكاة اور زکوٰۃ کو دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، یہ بھی اسلام کے اراکین میں سے ایک ارکان ہے، ومن الأركان تاکہ عام لوگوں کے مفادات اور ان کے مسائل حل ہو سکیں تم زکوٰۃ ادا کرو۔ ولله على الناس حج البيت اور حج بیت اللہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو حج بیت اللہ کے لیے تو وہ اس کو حج اس پر فرض ہے۔ اے حجاج کرام، اللہ رب العزت نے تم پر فضل فرمایا ہے کہ تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور تم حج کے لیے آئے ہو، اور تم تواضع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرو اور دعائیں کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اور حج کے مقرر مہینے ہیں، جو بندہ ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے تو اسے پھر چاہیے کہ بےہودہ باتوں سے پرہیز کرے اور فسق و فجور سے بچے اور لڑائی جھگڑا سے بچے۔ آخرت کے لیے زاد راہ اختیار کرو، اور آخرت کا بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور اللہ کے کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ قدر، اچھی قدر اور بری قدر پر بھی ایمان لانا اللہ رب العزت کے احکام میں سے ہے، دین کے احکام میں سے ہے۔ اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، تو اس تقوی کو اختیار کرو۔ بہترین کام جو ہے اللہ رب العزت کی طرف آنا ہے اور خیرات کے ذریعے آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ خیرات کے ذریعے تم اللہ رب العزت کے قریب آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک کام کرو، خیرات کو بجا لاؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ اور ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ انہی کاموں میں سب سے اعلیٰ اسوہ اور قدوہ رکھتے تھے، جو اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی مجالس میں سے تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلمانوں تمام افراد کے ساتھ انسانی قدروں کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو، اور یقیناً اچھی اور بری بات برابر نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات چیت کرتے تھے، معاملہ فرماتے تھے۔ اے حجاج کرام، اے اہل اسلام، تم اسی سیرت کو اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے کہ اے مسلمانوں صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ جہلاء سے اعراض برتتا ہے اور ان کے ساتھ بحث اور جدال نہیں کرتا۔ اور مسلمان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ جاہلوں سے ملتا ہے تو انہیں کہتا ہے تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ رب العزت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔
غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها مثلما يتم التصدي للإساءة البينة، وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام. اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو حالات سے کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے، یہ ساری حکمت جو ہے آپ کو اسلام سکھاتا ہے. اے حجاج کرام، دین اسلام کے امتیازات میں سے ہے کہ تم ہر اس کام سے دور رہو جو نفرت والا ہے، اور اسے چھوڑ دو ہر وہ برے اخلاق جو انسانیت میں نفرت پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، ان سے دور رہو، اور اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور آپس میں وحدت اور اتحاد پیدا کرو، اور آپس میں بھائی چارہ پیدا کرو. وفي حسن التعامل مع الآخرين أيا اور كان. دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. أن الإسلام روح جامعة اسلام ایک جامع روح ہے. ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل خير نبی کریم الناس صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد رہنما اور ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها ولا تتبدل انسانیت کو نفع پہنچانا بہترین عمل ہے. اور سب لوگوں کے لیے محبت کو اختیار کرو. اسی وجہ سے نور دین کا نور جو نور ہے پوری دنیا میں پھیلا. اور جو اسلام کی خیرات ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ. اور لوگ جیسے صحابہ کرام اور پہلے لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنایا، اور اسی وجہ سے نور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. حجاج بیت اللہ الحرام ان من مواطن اجابت الدعاء موقفكم هذا. اور اے حجاج کرام، دعا کی قبولیت کے جو مواقع اور جگہ ہیں ان میں سے یہ عرفہ کا مقام بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا، اور غروب شمس اور تک جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عرفہ کے مقام میں غروب آفتاب تک قیام فرماتے تھے. اس کے بعد مزدلفہ تشریف لے جاتے تھے. پھر مغرب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ میں جاتے ہیں جہاں وہ رات گزارتے ہیں، اور وہاں وہ فجر کی نماز تک رکتے ہیں، اور فجر کی نماز وہیں ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ مینا میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر وہ کنکریاں مارتے ہیں. اور اس میں قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو احرام کی حالت سے باہر تشریف لے آتے ہیں. اس کے بعد ایام تشریق آتے ہیں. روزانہ وہ جمرات کو پتھر مارتے ہیں. ثم يرمي جمرة العقبة ب7 ورخص لأهل الأعذار. عقبہ کو ساتھ جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں. وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13 وأجاز التعجل في اليوم اور 12. مینا کے اندر وہ 2 دن اور 2 راتیں قیام کرتے ہیں. طاف للوداع قبل السفر. پھر اس کے بعد طواف وداع جو ہے وہ ہوتا ہے جو مسنون ہے. يوم عرفة الذي نزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اور یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن وہ آیت اتری تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اور اس دن جو اللہ تعالیٰ آقا کریم نے فرمایا کہ اس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ رب العزت وہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو تم مجھ سے مانگو، اس سے دعا کرو، وہ رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا اور تم میں سے کوئی بھی محروم نہیں ٹھہرے گا. اور یہ کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما. اے رب تو ہمارے درمیان علم کو نشر فرما، اخلاق اور ہمارے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت پیدا فرما اور جنت میں داخل فرما. اور اے اللہ جو حرمین شریفین کے خادم ہیں ان کو سیدھی راہ پر چلا.
اے رب العالمین حرمین شریفین کے ولی عہد کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، مسلمانوں اور اہل اسلام کی عظمت کو برقرار فرما، اور تمام انسانیت کی خیر فرما اور انہیں بلائی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیج اور آپ کو اپنی رحمتوں میں شامل فرما۔ تو جناب یہ تھے الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ جو مسجد نمرہ میں اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور بنیادی طور پہ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو خطبے کا جو کرکس ہے اس کے اندر تقویٰ پہ بہت زیادہ زور تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ کی عبادات پہ بہت زیادہ زور تھا، اور عبادات میں تمام ہی عبادات پہ آپ نے بے انتہا زور دیا۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین اور غور کیجئے، اس وقت مسجد نمرہ میں یہ تمام حاجی موجود ہیں۔ کاش کہ ہم یہاں پر موجود ہوتے، کاش ہم بھی ان کے درمیان موجود ہوتے، کاش ہم اس وقت اس خطبے کو سماعت کرتے، کاش کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے بھی ہاتھ۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ناظرین کرام، اذان آپ نے سماعت کی، مسجد نمرہ کے انتہائی حسین ترین مناظر اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مسجد نمرہ میں موجود ہیں، اس کے اطراف میں موجود ہیں۔ بس کچھ ہی لمحوں کے بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی، لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، صفیں بن چکی ہیں۔ اس صف کے اندر آج کوئی بھی امیر نہیں ہے، کوئی بھی غریب نہیں ہے، کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بھی فقیر نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج ناظرین کرام تمام کلاسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، آج اونچ نیچ کے سارے فرق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی لوگ اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے ناظرین، اور ہاتھوں کو باندھ چکے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اے رب تو مالک و مولا ہے، تو پروردگار ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے، ہمارے تمام سجدے تیرے لیے ہیں، ہمارا تمام قیام تیرے لیے ہے،
ہمارے تمام رکوع تیرے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حد نظر نظر آتی ہوئی یہ صفحے بتلا رہی ہیں کہ اس وقت مسلمان رب کی بارگاہ میں اس کے وحدانیت کے تصور کے ساتھ حاضر ہے کہ پروردگار تو ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ مفتی صاحب، خطبے میں خاص طور پہ شیخ صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مناظر اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، ان مناظر کا حسن، اس کا لطف کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی اس وقت پکار کے یہ مسلمان بتلا رہے ہیں کہ طاقت بھی اسی کی ہے، قوت بھی اسی کی ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، ہمارا سب کچھ تیرا ہے رب، ہم نے اپنے سروں کو تیرے آگے جھکا دیا ہے، یہ کہہ کے جھکا دیا کہ اپنی ساری طاقتوں کو تیرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ رکوع و سجود، یہ قیام، یہ جھکی ہوئی نگاہیں، اور اب یہ ماتھے جن ماتھوں کے اوپر انسان کو بڑا زام ہوتا ہے، اے رب تیری بارگاہ میں جھک چکے ہیں، اے رب اپنے ماتھوں کو ہم نے تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اے رب ہم نے اپنی پیشانیوں کو زمین پر سجدہ ریز کر دیا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ تو پالنہار ہے، تو مالک و مولا ہے۔ مفتی صاحب، کیا حسین مناظر ہیں، آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے جیسے دل کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ ذرا بتائیے کہ شیخ صاحب نے اس وقت جو خطبہ فرمایا اس میں خاص طور پر ابتدائی طور پہ جو آپ نے تقوی پر بڑا زور دیا، اللہ کی عبادت پہ بڑا زور دیا، اور تمام عبادات کو ظاہر ہے آپ نے تذکرے میں آپ لے کے آئے اپنی گفتگو کے، اس پہ ذرا گفتگو کی۔ جی، بڑا مختصر خطبہ تھا، فصیح اور بلیغ خطبہ تھا، اس میں اعتقادی اصلاح کی گئی اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر بندوں کو تقوی پرہیزگاری کرنے کے لیے اسلامی احکام بتائے گئے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو آپس کے معاملات میں برداشت اور تحمل کے حوالے سے تلقین فرمائی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں خطبے کی جامعیت اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی، اور وہ اس طرح کہ اگر اس خطبے میں امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل کو بھی ذکر کر دیا جاتا، کیونکہ یہ اسلام کا ایک مرکز ہے اور یہاں کا خطبہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک بنیادی ہدایات پر مبنی ہوتا ہے، یہ ایک سب کے لیے ہدایت نامہ ہوتا ہے۔ اگر اس خطبے میں کاش کے فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا بھی ساتھ ذکر ہو جاتا تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ اس سے پوری دنیا میں ایک میسج جاتا کہ اسلام کی اجتماعی دانش کا تقاضا کیا ہے، اور اسلام اور مسلمان کیا چاہتے ہیں، اور اس دین کے مرکز میں کیا سوچا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بہتر ہوتا۔ اور اسی طرح دنیا میں جو مسلم غریب ممالک ہیں، ان غریب اسلامی ممالک کو خوشحال اسلامی ممالک کی جانب سے مدد کرنے پر بھی ابھارا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں اس ہدایت سے بھی غریب اسلامی ممالک کو بہت سہارا ملتا، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی، اور ان کو اگر خوشحال اسلامی ممالک کی جانب سے تعاون ملے تو وہ بھی ترقی کی دوڑ میں دوسرے ممالک کے ساتھ شریک صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو سب نماز ادا ہو رہی ہے، یہ جمعے کی نماز ہے یا ظہر اور عصر ساتھ ادا ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسافر ہے، ٹھیک ہے، اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ظہر اور عصر کی نماز عرفات اور کے جو میدان مقامی میں، ہیں وہاں پر وہ کیا ادا کر رہے ہوں گے؟ مقامی لوگ بھی چونکہ یہاں پر آئے ہیں تو یہ ظہر ادا کر رہے ہوں گے امام صاحب کے پیچھے، ویسے مقامی لوگ چونکہ سفر کی حدود میں نہیں ہیں تو ان پر جمعہ ہی فرض ہے۔ مجھے اس کا ایگزیکٹ علم نہیں ہے کہ مقامی لوگوں کی کیا کنڈیشن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہو، اور جو مسافر ہے وہ اگر مقامی امام کے پیچھے جمعہ پڑھے گا تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہے، اس کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، چونکہ یہ امام مقامی ہیں اور جو ابتدائی صفوف میں وہاں کے مقامی لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ سب مقامی ہیں، تو شاید یہ نماز جمعہ ادا کی گئی ہے اور مسافروں نے ان کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ لیکن کیا خوبصورت ناظرین کرام منظرنامہ ہے، ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا حسین منظرنامہ ہے کہ ایک سفید لباس میں ملبوس لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔
کیا خوش بخت لوگ ہیں، کیا خوش نصیب ترین لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعام سے ان کو نوازا کہ آج اللہ کی میزبانی میں یہ مہمان اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور اس سرزمین پہ جھکے ہوئے ہیں کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس دن جھکے ہوئے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان ساعتوں میں جھکے ہوئے ہیں جن ساعتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ قربان جائیے ان کے سجدوں پہ ناظرین کہ کیا حسین منظر ہے کہ حد نگاہ سفید پوش اپنے سروں کو، اپنے ماتھوں کو زمین پہ ٹیکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صداؤں میں، اللہ اکبر کی صداؤں میں اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کرم سے ان کو نوازا ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی سرزمین ہے ناظرین کہ 1450 برس پہلے میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی زمین کو یہ شرف بخشا تھا کہ اس زمین نے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دیے تھے۔ یہ وہی سرزمین ہے ناظرین جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کیے تھے۔ ہائے یہ روتی ہوئی آنکھیں، ہائے یہ روتا ہوا چہرہ، ہائے یہ بہتے ہوئے آنسو، یہ ندامت کے آنسو، یہ اشک باری اللہ کے حضور میں پکار کے کہہ رہی ہے کہ پروردگار ہم اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہو گئے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے۔ ناظرین کرام بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ موقع عطا کرے، کاش ہماری زندگیوں میں یہ موقع آئے، اور یقیناً آئے گا انشاءاللہ کہ ہم بھی اس در پہ بلائے جائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا کرے کہ ہم بھی مسجد نمرہ میں نماز ادا کریں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب کریم کے صدقے سے یہ موقع عطا کرے کہ ہم بھی وہاں پر جا کر اللہ کی میزبانی میں اس کے مہمان بن کر اسے پکار کر اس کی نعمتوں کا وصول کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی یہ کرم فرمائے کہ ہم بھی مکے کے اور مدینے کے مسافر بنیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی یہ کرم کرے کہ ہم بھی احرام پوش بن کر اپنے فقیرانہ انداز سے اپنے رب کو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آگے جائیں۔ ناظرین کیا ادا کروں جملے، بس اس وقت کیفیت بڑی عجیب ہے ان چہروں کو دیکھ کے، ان پیارے سے چہروں کو دیکھ کے، ان بارونق چہروں کو دیکھ کے، ان لوگوں کو دیکھ کے، ان مسلمانوں کو دیکھ کے بس ایک خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان پر اپنا کرم کر دے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ شیخ صاحب نے جو گفتگو کی اس میں اخلاق کریمانہ کی تلقین خاص طور پہ آپ نے کی، اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں ہر معاملے میں، انتہا پسندی ہمارے یہاں بہت ہو گئی ہے، اجٹ پسندی ہمارے یہاں بہت ہو گئی ہے، خود غرضی بے حسی ہمارے یہاں بہت ہو گئی ہے، رجت پسندی ہمارے یہاں بہت ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو متون کرنا، ایک دوسرے کو نچلی دکھلانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سرائیت کر گئی، کیا کہیں گے؟ جی جنید صاحب بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے، اور اسی لیے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ صاحب نے جو ہے وہ اخلاق کو اپنے خطبے کا جز بنایا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے تقویٰ کی بات کی، تو یہ عربوں کا ایک انداز ہے کہ وہ جب بھی خطبہ دیتے ہیں تو اس میں پہلا جو حصہ ہوتا ہے ان کا تقویٰ پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آج سے ٹھیک 1433 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تھا، تو اس کا خطبہ بھی اگر آپ اس کو پڑھیں تو سب سے پہلے جو وصیت آپ نے اپنے سامنے جو آپ کے جانثار صحابہ کھڑے تھے، اور تقریباً ان کی تعداد 1,44,000 کے لگ بھگ تھی، تو اس وقت جو ان کو وصیت فرمائی، سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہی وہ سنت ہے جس کو عرب اور جتنے بھی دیگر مسلمان خطباء ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ و ایایا اولا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی تقوی کی وہ وصیت کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو اخلاق حسنہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اور یہی امت کے لیے تلقین ہے کہ ان کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے چاہیے۔
اور اسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث بھی بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کی مجالس ہوں گی ان مجالس میں جو مجھ سے جو سب سے زیادہ قریب بندہ ہوگا وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بات بڑھاتے ہیں اور ذرا یہ بتائیے، جو ابتدا میں آپ گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی اہم ترین بات تھی، اور میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں شیخ صاحب کو جو گفتگو تھی، ان کا جو خطبہ تھا، اس کا جو کرکس ہے ظاہر تقویٰ سے شروع کر کے آخر میں جو آپ نے بھائی چارگی کی بات کی، مساوات کی بات کی، ایک دوسرے کو نفع دینے کی بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اگر اس کو میں تھوڑا سا آفاقی سطح پہ سمجھنے کی کوشش کروں تو آج 57 اسلامی ممالک کے ایک نیکسس کا ایک پیغام ہے جو بٹوین دا لائنز ہے کہ ہمیں مل کے ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دیکھنا چاہیے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ جی، جہاں تک تعلق ہے کہ بھائی چارے کا، یہ اسلام کا بلا شک و شبہ کرکس ہے، مرکز ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا درس ہے کہ تمام مومنین جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ آج کا یہ جو خطبہ تھا اس میں بھی جیسے حج بیت اللہ جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے مرکز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی توحید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، یہ بھی تمام مسلمانوں کے لیے جمع ہونے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، اللہ کی کتاب ہے اور فرشتوں پر ایمان ہے جو ایمانیات ہیں۔ تو اس خطبے میں جو ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم صاحب ہیں، انہوں نے توحید سے شروع کیا ہے اور توحید کا بڑا درس دیا ہے، رسالت کا درس دیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ یعنی اگر ہم جامعیت کو دیکھیں اور خطبے کی جامعیت کو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع بہت ساری چیزوں کو جو اسلام کی شریعت ہے یا بہت سارے جو اسلام کے پہلو ہیں ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے وہ بہت ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ذکر میں ہی بیان فرما دیں، اور توحید پر بھی کافی آپ نے جو ہے زور دیا، چونکہ توحید سے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق کریمہ، اور اخلاق کریمہ کے بیان کے بعد جو بہترین اور اہم چیز تھی بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت اور رواداری جو ہے، یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے بیان فرمائی۔ اور اللہ کی راہ میں خیرات کا جو ہے اسپیشلی خیرات کرنے کا جو ذکر فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے غریب بندوں کو، اپنے جو نادار لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام وضع کیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں۔ اس کے ذریعے بھی معاشرے میں جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ دین اسلام کی ایک اہم جز اور پہلو ہے، اس پر بھی انہوں نے بڑا زور دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو اجتماعیت کا تصور ہے نصاب، گو کہ آج ظاہر ہے خطبے میں یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اس پہ بھی گفتگو ہو جائے، اور یہ بہت جو اشارہ مفتی صاحب نے کیا بہت ضروری ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بینگ اے مسلم اور من حیث المجموعی، من حیث القوم، من حیث الامہ، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ٹارگٹس کے اندر آج امت مسلمہ ہونی چاہیے، فلسطین ہونا چاہیے، بیت المقدس ہونا چاہیے، روہنگیا ہونا چاہیے، شام ہونا چاہیے، کشمیر ہونا چاہیے۔ اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا ایشو ہے صاحب پوری دنیا کے اندر اس وقت، اسلاموفوبیا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ حج بنیادی طور پہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بخشوانے کا نام نہیں ہے، یہ حج بنیادی طور پہ اجتماعیت کے تصور کا نام ہے کہ دنیا کے جس کونے سے بھی مسلمان آئے تو دوسرے کونے کے مسلمان کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سرزمین کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا اور اس کے مسائل کیا ہیں، تب جا کے امت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك